تو وہ مولوی محمد حسین تھے سبز منڈی والے پشاور میں، وہ استاد مولانا عبدالحنان سے خیریت پوچھتے تھے، یا متا نصر اللہ سنگ ہے میں جی سنگ چلو ادا منگ سوے زو بولے سے لوگ انداز تک بدن دے ڈیر ہپاؤ ڈیر جات پجی اللہ ہو اسی وہی جیل ہے نا جس میں انہوں نے پھر وہ حاجی محمد امین تو رمزئی کو دیکھا تھا، جن کے لیے باقاعدہ بند گیٹ کھلتا تھا، سنایا نا قصہ آپ کو. اسی جیل میں حضرت نے فرمایا کہ حاجی محمد امین تو رمزوں کے ایک بزرگ تھے، وہ بھی ساتھ تھے، وہ زبردست پیر تھے، علماء کے ساتھ ہوتے. تو حاجی صاحب کا ایک دن پیٹ خراب تھا، اور وہاں جیل میں یہ ہوتا ہے کہ شام 6 بجے وہ کمرے بند کر لیتے ہیں اندر کر کے تمام قیدیوں کو، اس کو کولو کہتے ہیں، 4 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اور اس میں بیت الخلا بھی نہیں تھا، اس طرح ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس میں آپ لوگ رات کو ضرورت ہو تو فارغ ہو. تو استاد مولانا لطف اللہ نے کہا کہ ہم جیلر کے پاس گئے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس گئے، بھائی بزرگ آدمی ہے، سفید داڑھی، اور اس میں کیسے بیٹھے گا؟ اس کو 15 منٹ میں جانا پڑتا ہے، پیٹ خراب. انہوں نے کہا چلو اندر چلو، آپ لوگ جیل میں ہیں، آپ لوگ اندر تکلیفیں گزارے تاکہ آئندہ حکومت کو تنگ نہ کرے. خیر باری بات نہیں سنی گئی. کہا مغرب شام نے اندر پڑی اور پر سب سو گئے، حاجی صاحب بھی لیٹ گئے، حاجی محمد امین صاحب تو رمزئی. تو رات کو حضرت فرماتے تھے کہ 3 بجے میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حاجی صاحب بستر پر نہیں، وہ برتن کے پاس آیا، ٹین کے پاس، وہ بھی خوش پڑا ہوا ہے، کچھ پروت ہے. حاجی صاحب بتی جلائی، دیکھا تو مولانا اور 2 ساتھی اور ہے، 3 چوتھا نہیں. حاجی صاحب کہ میں گیٹ کے پاس آیا تو گیٹ کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے. حاجی صاحب کو دیکھا تو باہر الا اللہ الا اللہ، تسبیح ہاتھ میں ہے، الا اللہ الا اللہ. کہا جب قریب آئے تو کہا، میں نے کہا حضرت جیلر نے رات کو گیٹ کھولا تھا، آپ کو باہر لے گئے؟ کوئی نہیں آیا. اللہ ہے نا، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، آپ آرام فرمائے، آپ آرام کر لیں. حضرت حیران ہو گئے، جی تالا لگا ہوا اتنا موٹا، اور صاحب باہر گھوم رہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ. حضرت فرماتے تھے کہ جب دور کہیں سحری کے وقت یا فجر کی اذانیں ہونے لگی تو حاجی صاحب دروازے پر آئے. جب حاجی صاحب دروازے پر آئے تو حضرت فرماتے تھے میں دروازے تک قتل داس میں دیکھ رہا تھا، کڑانگ تالا کھل گیا اور بولٹ یوں چلا گیا اور دروازہ کھل گیا. حضرت آئے، حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، پھر دروازہ مل گیا اور بولٹ اندر چلا گیا، کڑاک تالا لگ گیا. حضرت فرماتے تھے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اتنے کامل انسان سے ہمیں واسطہ ہوا ہے ہمارے کمرے میں. تو حضرت نے جب یہ رہائی ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، تو حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب نے ضلع مردان تحصیل ثوابی کے علماء جن کو مناسب سمجھا ان کو بلا لیا، اور حاجی صاحب کی دعوت کی اڑائی بتاؤ اسے برازی تو خلق راشی ہو ہر شاہ میں دعوت اور قلے ہو حاجی محمد امین سے تو رمضور راضی کا سلام پورا دنیا جمع شوا. حضرت اقدس مولانا لطف اللہ ممبر پر بیٹھ گیا، جا ٹھوڑا کسے اور یہ سارا قصہ سنا ہے. پھر فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میں نے حاجی صاحب کو کچھ پریشان بھی کیا تھا، ایسا ایک واقعہ بھی ہوا ہے، اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ لیا. اللہ. پھر حاجی صاحب ممبر پر بیٹھ گئے، انہوں نے 2-3 نعتیں پڑھی، ان کی اپنی نعتیں ہوتی تھی، گلزار مدینہ اور روضۃ الحبیب والکتاب الجواب زخو اسم نیمہ تورا تیاریما خور خزلیما دادا مولی سے خپل نگاہ دا داغ بصیرت رڼا ماسخ شینشت تشلاس